خدا کا خاص ایک احسان ہے اے اولیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اولیاء نقشبند۔ جی ہاں، وہ اولیاء جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ خوف جو ہوتا ہے ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں کہ جن پہ نہ ماضی میں کوئی غم ہے نہ مستقبل میں کوئی خوف ہے۔ جی ہاں، یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں کہ حدیث قدسی میں میرے آقا دو جگہ علیہ السلام نے فرمایا من آذ لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے اولیاء سے بغض رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ غور کریں، آج انہی اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنے ہم بیٹھے ہیں، ہم اولیاء نقشبند کا تذکرہ کرنے یہاں بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کریں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ چلا اور نیریاں شریف پہنچا، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں 12 سال سلوک کی منازل طے کی، اور جب مرشد کے کہنے پہ ایک ایسے علاقے میں ہجرت کی جہاں پہ شاید دن میں بھی لوگ نہیں جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے ایک خلوص کے ساتھ، ایک صدق کے ساتھ آپ نے ایک پودا کاشت کیا جو ایک درخت بنا، جی ہاں، اور وہ درخت جلد ہی اسلاف کی عظمتوں کا امین اور متقدمین کی برکات کا مرکز بن گیا۔ ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر کی، میں بات کر رہا ہوں نیریا شریف کی، جو اس دور میں بھی اسلاف کے دستور کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو اسلاف کے طریقے پر چلتے ہیں، جو اپنے بزرگ کو چلتے ہیں۔ جی ہاں، نیریا شریف کے انہی کارناموں کو جاننے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں جس کا نام ہے اولیاء نقشبند، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم انشاءاللہ نیریا شریف کے بزرگان دین، سلسلہ نقشبند کے جو بزرگان دین ہیں، ان کی حیات کے بارے میں، ان کی سوانح حیات کے بارے میں، ان کی بایوگرافی کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج ہم جس بزرگ ہستی کا تذکرہ کریں گے، جب آپ سے کوئی نام پوچھتا نا آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، اللہ اکبر، تو وہ کہتے تھے میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، کیونکہ ان کو عزت دین اسلام نے دی۔ آج ہم جس بزرگ ہستی کی بات کریں گے، انہوں نے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر مبارک پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال اور ایک روایت کے مطابق 350 سال انہوں نے عمر مبارک پائی۔ آج جس مبارک ہستی کی بات کریں گے، انہوں نے دین اسلام کے لیے کافی تکلیفیں اٹھائیں۔ آج جس مبارک ہستی کی بات کریں گے، جنت ان کی مشتاق ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، گورنر تھے، وظیفہ ملتا تھا، لیکن وہ سب وظیفہ مخلوق خدا میں، غریبوں میں، مساکین میں تقسیم کر دیا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی بڑی پسند ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج ہم جس بزرگ ہستی کا تذکرہ کریں گے، دنیا آپ کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کیسا واقعہ ہے، دل ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا والد جو ہے مجوسی تھا، یعنی آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں فارس میں رہتا تھا، اصفہان میں، اس کی نسبت سے آپ کو فارسی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا والد آتش پرست تھا، اور اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اس آگ کو بجھنے نہ دینا،
اور میں چھوٹا تھا، بڑا لاڈلا تھا باپ کا، میں اس آپ کو بجھنے نہ دیتا۔ ایک مرتبہ میرے باپ کو کہیں جانا ہوا کام سے، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آج کھیتوں کی حفاظت کر لینا، میں کھیتوں میں نہیں جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں کھیتوں میں گیا تو وہاں پہ میں نے عیسائیوں کا عبادت خانہ دیکھا، وہاں میں نے بہت سے راہب دیکھے۔ ان مجوسیوں کے مقابلے میں مجھے راہبوں کی وہ عبادت بڑی پسند آئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے راہبوں کے پاس بیٹھ گیا، جب راہبوں کے پاس بیٹھا تو مجھے اچھا لگا، مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا تم اتنی دیر سے کہاں سے آ رہے ہو؟ لاڈلا تھا میں۔ کہتے میں نے والد کو بتایا کہ مجھے عیسائیوں کی عبادت بڑی اچھی لگی ہے، ان راہبوں کی عبادت بڑی اچھی لگی ہے۔ تو میرے والد کو بڑا ڈر لگا کہ میرا بیٹا جو ہے عیسائیت مذہب اختیار نہ کر لے۔ کہا میرے والد نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا، کہا میں نے کسی طرح ان راہبوں کے بعد خط لکھ دیا کہ جب تمہارا قافلہ ملک شام سے آئے تو مجھے بتانا، کیونکہ ان کا مرکز ملک شام میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہا، جب ان کا قافلہ ملک شام سے آیا اور جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے کسی طرح اپنی بیڑیاں توڑی اور اس قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا اور میں ملک شام چلا گیا۔ کہتے ہیں ملک شام میں وہاں پہ مجھے ایک راہب سے میری ملاقات ہوئی اور میں اس راہب کی خدمت میں رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں اس راہب کی خدمت میں رہتے رہتے میں نے عیسائیت کی تعلیمات کو حاصل کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ عیسائی مر گیا، وہ بڑا برا تھا، لوگوں کو صدقات کا خیرات کا حکم دیتا اور خود صدقات خیرات جو ہے مٹکوں میں سونے چاندی کی صورت میں جمع کرتا تھا۔ آپ فرماتے جب وہ مر گیا لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو میں نے کہا نہیں، یہ گناہ گار شخص تھا، یہ لوگوں کو صدقات خیرات کا حکم دیتا اور خود جو ہے جمع کر کے رکھتا تھا۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی حضرت سلمان سچ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اس شخص کو جو راہب تھا سولی پہ چڑھا دیا اور اس کو مار دیا۔ کہتے ہیں پھر میں دوسرے راہب کے پاس پہنچا تو موصل کے اندر رہتا تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، میں نے اس کی بڑی خدمت کی۔ جب اس کا وقت آخر آیا میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک راہب رہتا ہے، تم اس کی خدمت میں رہو۔ کہاں میں نصیبین چلے گیا؟ کہتے ہیں میں نصیبین چلا گیا، میں اس راہب کی خدمت میں رہنے لگا، وہ کئی سال میں اس راہب کی خدمت میں رہا۔ کہا جب اس کا بھی وقت آخر آیا، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اے سلمان تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے کوئی ایسا راہب نظر نہیں آتا میں جس کے بارے میں تمہیں بھیجوں۔ ہاں ایک راہب ہے جو اموریہ میں رہتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اس کی خدمت میں رہو۔ کہا میں اموریہ چلا گیا۔ کہا جب میں اموریہ پہنچا میں اس راہب کی خدمت میں رہا، میں نے اس کی بھی خدمت کی۔ جب وہ اس کا وقت آخر آیا تو میں نے اس کو کہا آپ مجھے کس کی خدمت میں جانے کا حکم دیتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے سلمان تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے اب کوئی راہب نظر نہیں آتا، لیکن آج تمہیں حقیقت بتاؤں، نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، حضور دنیا میں مبعوث فرمانے والے ہیں، یہ عرب کی سرزمین میں مبعوث ہوں گے، بھیجے جائیں گے اور کھجوروں کی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ سلمان ان کی 3 نشانیاں ہیں، ان کی 3 نشانیاں ان کو پہچاننے کی۔ پہلی نشانی یہ ہے یہ ہدیہ قبول کریں گے، دوسری نشانی یہ ہے یہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ان 3 نشانیوں کو اپنے دل میں بٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ تاجر ملک شام سے عرب شریف جا رہے تھے، میں نے ان تاجروں کو کہا کہ مجھے بھی عرب شریف لے چلو، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں کچھ اونٹ ہیں، تم ان کو لے لو، مجھے عرب شریف لے چلو۔ کہتے ہیں ان تاجروں نے مجھ سے گائیں اور بکریاں لے لی، لیکن وہ بڑے ظالم تھے، ان تاجروں نے مجھے راستے میں بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ۔ کہا وہ یہودی مجھے لے کے مکہ پاک چلا گیا، آپ 10 بار بیچے گئے، 10 بار بیچے گئے، آپ کو مدینہ پاک لے جایا گیا، وہاں سے آپ کو یہودی مدینہ پاک لے آیا۔ کہتے ہیں اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تھا، اے سلمان ذرا اپنا ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں اے عبداللہ ابن عباس، جب میں مدینہ میں آیا نا بیچنے کے لیے تو یقین جانو مدینہ کی فضا ایسی خوشبودار تھی، میں سمجھ گیا کہ نبی آخر الزمان یہاں تشریف لانے والا۔
کہا یہاں لا کے مجھے بھیج دیا گیا. میں ایک یہودی کے کھجوروں کے درخت کے اوپر تھا تو اچانک ایک خبر آتی ہے کہ اوس و خزرج کے جو قبیلہ ہے اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے ہیں. کہتے ہیں جب یہ خبر میرے کانوں میں آئی، یہ کانوں میں گونج دی، قریب تھا کہ میں درخت سے گر جاتا. کہا میں درخت پہ کھجوریں توڑ رہا تھا کہ میں نیچے اترا. میں اس یہودی کے پاس گیا، میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور یہ کہہ دیا کہ تمہارا اس کام سے کیا تعلق، تو اپنا کام کرو. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں. میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور میں نے کچھ سامان لیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے وہ پیش کیا اور کیا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیں اور آپ بھی لے لیں. آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ قبول نہیں کیا اور صحابہ میں تقسیم کر دیا. مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ قبول نہیں فرماتے. اب دوسری نشانی دیتی تھی، وہ کیا تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے. تب میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور سامان لے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبا کے مقام پہ حاضر ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائے. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو بھی عطا فرمایا. کب تیسری نشانی رہ گئی تھی. تیسری نشانی کیا تھی کہ مجھے حضور کے مہر نبوت دیکھنی تھی. کہا حضور بقی شریف میں موجود تھے، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور کی طرف جا کے بیٹھ گیا. میرے آقا دو چادریں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پہ موجود تھی. میں کبھی ادھر سے دیکھتا کہ مجھے مہر نبوت نظر آ جائے، کبھی ادھر سے دیکھتا کہ مہر نبوت نظر آ جائے. میرے آقا میری بے چینی دیکھ رہے تھے. جب میرے آقا نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے تو اپنی چادر نیچے کی، فرمایا سلمان جو مہر نبوت تم دیکھنا چاہتے ہو وہ یہ ادھر ہے. جب آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت دیکھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ گئے اور سرکار کی مہر نبوت چومنے لگے. آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان بس کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں. آپ جس یہودی کے غلام تھے نا، میرے آقا نے فرمایا اے سلمان اس کو کچھ پیسے دے کے غلامی سے آزاد ہو جاؤ. عرض کیا رسول اللہ وہ کہتا ہے مجھے 300 کھجوروں کے درخت چاہیے اور کھجوروں کے 300 درخت وہ چاہیے جو پھل دینے لگے. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کھجور کا درخت اتنی جلدی پھل نہیں دیتا. اور اس نے یہ بھی شرط رکھی کہ مجھے 40 اوقیہ سونا چاہیے. آپ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ وہ 300 کھجوروں کے درخت مانگتا ہے کہ ایسے درخت جس پہ پھل آ گئے ہوں. وہ 40 اوقیہ سونا بھی مانگتا ہے. آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو. صحابہ کرام کوئی 30 درخت لاتا، کوئی 50 درخت لاتا، یوں 300 درخت جمع ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا سلمان جاؤ زمین ہموار کرو. آپ جا کے زمین ہموار کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے آقا آتے تھے اپنے ہاتھوں سے درخت لگاتے تھے. میرے آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن ہاتھوں سے کھجوروں کو درخت لگائے وہ جلد ہی پھل دینے لگ گئے. کیا شان ہے سرکار جان علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی کہ آپ ریسرچ کریں کھجوروں کے درخت اتنی جلدی پھل نہیں دیتا، کھجوریں نہیں دیتا، لیکن سرکار کے دستے اقدس سے جو پھل لگے ہوں، جو درخت لگا ہو وہ کیوں نہ پھل دے. کہتے 300 درخت یوں مکمل ہو گئے. اب میں سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی رسول اللہ وہ 40 اوقیہ سونا بھی مانگتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبوتر کے انڈے کے برابر سونا دیا اور کہا کہ جاؤ یہ اس کو دے دو. میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ 40 اوقیہ سونا تو نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ سلمان اس کو تولو. کہا جب میں اس یہودی کے پاس گیا اور اس یہودی کو کہا کہ یہ لو 40 اوقیہ سونا، تو جب وہ تولا کہتے ہیں وہ 40 اوقیہ سونا تھا. یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزادی ملی اور 10 بار آپ بیچے گئے. 350 سال، ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ نے جو ہے زندگی عمر مبارک پائی. کتنی تکلیفیں دین اسلام کے لیے آپ نے اٹھائی. کبھی تیرے در، کبھی کہتے ہیں نا کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کر پوچھی ہے،
تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے. کہاں سے کہاں سے سلمان فارسی مدینے پہنچے اور کس طرح اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. یہ وہی سلمان فارسی ہیں جب ان سے کوئی پوچھتا نہ ہے سلمان تمہارے والد کا نام کیا ہے تو آپ کہتے تھے میرے والد کا نام سلمان بن اسلام ہے. یہ وہ حضرت سلمان فارسی ہیں کہ انصار مدینہ کہا کرتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں. مہاجرین مدینہ کہا کرتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں. اور آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے. آپ ذرا غور کریں کہ میرے آقا آپ کو اپنی اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں. یہ وہی سلمان فارسی ہیں جو سید نہیں ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن آقا نے آپ کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا. ناظرین کرام، بڑی شان والے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی. جب میرے آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے مائیگریٹ کی، ہجرت فرمائی، تو وہاں صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا دیا، جس کو آپ اخوت کا درس دیتے ہیں، جس کو آپ بھائی چارگی کا درس دیتے ہیں. میرے آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. حضرت سلمان فارسی کے جو بھائی تھے جو انصار مدینہ میں سے تھے وہ تھے حضرت ابو دردہ. اور میرے آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد حضرت ابو دردہ ملک شام شفٹ ہو گئے تھے اور حضرت سلمان فارسی عراق مدائن شفٹ ہو گئے تھے. ایک بار حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عراق. تو انہوں نے سلام عرض کی اور کہا کہ ہم ملک شام سے حضرت ابو دردہ کے پاس سے آ رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے فوراً کہا کہ میرے بھائی نے جو میرے پاس تحفہ بھیجا وہ مجھے دو. اب یہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو آپ کے لیے حضرت ابو دردہ نے تو کوئی تحفہ نہیں بھیجا. کہا تم یہ کیا بات کرتے ہو، میرے بھائی وہ میرا بھائی ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تو تم کہتے ہو میرے بھائی نے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. کہا نہیں، مجھے تحفہ چاہیے جو میرے بھائی نے بھیجا ہے. حضرت اشعث بن قیس حضرت جریر بن عبداللہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے کہ حضرت یہ سامان ہے، اس سامان میں آپ دیکھ لیں آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا. آپ نے کہا مجھے تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس وہ تحفہ چاہیے جو میرے بھائی نے بھیجا ہے. اب دونوں صحابہ کرام جو ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ایک بات ہے، جب ہم شام سے آ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا بھائی سلمان عراق کے اندر مدائن میں رہتا ہے، اس کو جا کے میرا سلام کہہ دینا. آپ کہتے ہیں یہی تو وہ تحفہ ہے جو میں جس سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہا سلام سے بڑھ کے کون سا تحفہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ابو دردہ نے وہاں سے مجھے سلام بھیجا تھا، یہ سلام وہی تو تحفہ ہے جو میں تم سے لینا چاہ رہا تھا. سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ ذرا غور کریں سلام کیسا پیارا تحفہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کیا کرو، سلام پھیلایا کرو. اور آگے فرمایا واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو. وصلوا باللیل والناس بالنیام، اور رات کے وقت نماز پڑھا کرو اس حالت میں لوگ سو رہے ہوں. اور فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اور ایک روایت تو یہ بھی فرمایا ہے کہ تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور فرمایا جانتے ہو محبت بڑھتی کیسے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کیا کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. آپ ذرا غور کریں حضرت ابو دردہ نے ملک شام سے عراق اپنے بھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھجوایا. سامعین کرام، یہ وہ حضرت سلمان فارسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کی صحبت پائی ہے، زمانہ پایا. کیا زمانہ ہے! آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. کیا زندگی حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی. آپ اصحاب صفہ میں سے تھے، آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، آپ اس چبوترے پہ جو اصحاب صفہ کے نام سے ہے ادھر آپ نے صحابہ نے زندگی گزاری. کیا شان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے آقا دو جگہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو جنت جو ہے وہ 4 صحابہ کی مشتاق ہے. جنت 4 صحابہ کی مشتاق ہے. ان میں سے پہلے حضرت علی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد بن اسود ہے
اور چوتھے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر ہیں، جنت ان کو قیامت کے دن پکارے گی، جنت ان کی مشتاق ہے۔ اور آگے دو جگہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، جہاں جنت 4 صحابہ کرام کی مشتاق ہے، وہ اللہ کے 4 لوگ، 4 صحابہ اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ آگے دو جگہ علیہ السلام صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ان 4 صحابہ میں حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان 4 صحابہ میں حضرت مقداد بن اسود ہیں، ان 4 صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور چوتھے ہمارے اور آپ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا غور کریں ناظرین کرام، حضور ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک ان سے محبت رکھتا ہے۔ کیا شان ہے آپ کی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ سلمان علم کا سمندر ہیں، سلمان علم کا سمندر ہے۔ سلمان نے اول علم بھی حاصل کیا اور سلمان نے آخر علم بھی حاصل کیا، یعنی وہ انجیل اور تورات کے بھی عالم تھے، وہ قرآن پاک کے بھی عالم تھے۔ آپ بہترین عالم دین مدبر صحابی تھے۔ سامعین کرام، یہ ہیں حضرت سلمان فارسی، اور آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں آپ کو عراق مدائن کا گورنر بنایا۔ اس وقت آپ کی جو وظیفہ تھا، آپ کا وظیفہ 5000 درہم آپ کا وظیفہ تھا، لیکن آپ سب کا سب وظیفہ غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے، اور خود فرمایا کرتے کہ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی بہت پسند ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے، ہاتھ سے چیزیں بنایا کرتے، اس کو بیچا کرتے، اور 1/3 جو آپ کو مال اپنے پیسوں میں سے جو آپ کو فائدہ ہوتا، پروفٹ آتا، ان میں سے 1/3 آپ رائے خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، گورنر ہیں، اور سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا اور اپنے ہاتھ کی کمائی کو پسند کیا۔ 30,000 لوگ آپ کے زیر کفالت تھے، 30,000 لوگ، وہ گورنر ہیں۔ 5,000 درہم آپ کا وظیفہ ہے، اس کے باوجود ہاتھ کی کمائی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور جب غزوہ خندق کا حکم آیا تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے مشاورت کی، اور مشاورت یہ کی کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے سرکار جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ کیوں نہ خندق کھودی جائے، کیونکہ مدینہ 3 اطراف میں کھجوروں کے درخت اور مکانات سے گھرا ہوا تھا، صرف ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ کافر حملہ کر سکتے تھے۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ یہاں خندق کھود دی جائے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور 5 گز گہری خندق کھودی گئی۔ جو 3,000 صحابہ غزوہ خندق میں تھے، انہوں نے اس خندق کو کھودا۔ 20 دن تک غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی، اور یہ واقعہ 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کا ہے۔ آپ کا مشورہ سرکار علیہ السلام نے قبول فرمایا، جبکہ سرکار کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، بس یہ شان بیان کرنی تھی حضرت سلمان فارسی کی کہ آپ کیسے مدبر، کیسے عقل مند صحابی تھے، کہ آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا مدینہ پاک میں۔ عرض کیا رسول اللہ ہم جنگ جو ہے غزوہ احد کی طرح مدینے سے نکل کے ہم جنگ نہیں کریں گے، بلکہ مدینے میں رہتے ہوئے جنگ کریں اور ہم خندق کھود دیں، اور اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ بڑے خوف خدا رکھنے والے بھی صحابی ہیں۔ جب آپ کا وقت آخر آیا نا، حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت آخر میں جب آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ رو رہے تھے۔ میں نے یہ کہا سلمان کیوں رو رہے؟ میں نے کہا کہ سلمان کیوں رو رہے ہو؟ تم بہت جلد سرکار علیہ السلام سے ملو گے، تم آب کوثر پہ ملو گے، تم صحابہ سے ملو گے، تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سعد میں اس لیے نہیں رو رہا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں
کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ دنیا میں صرف اتنا ہی ساز و سامان جمع کرنا جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم دنیا میں اتنا سامان جمع نہ کر سکے، جبکہ آپ کے وصال کے بعد جب آپ کا سامان دیکھا گیا تو آپ کے پاس ایک برتن تھا جو آپ کپڑا دھونے کے کام آتا تھا، اور آپ کے پاس 2 چادریں تھیں۔ یہ آپ کا کل اثاثہ تھا، اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ رو رہے ہیں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں اتنا ہی ساز و سامان جمع کرنا جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ وہ حضرت سلمان فارسی ہے۔ کیا شان ہے آپ کی! میرے آقا کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اصحاب کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سامعین محترم، یہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ آپ کا وصال مدائن میں جو عراق کے اندر موجود ہے، ایک روایت کے مطابق 33 ہجری میں، ایک روایت کے مطابق 36 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پاک کے درمیان آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا جدھر مزار ہے اسے سلمان پاک کہا جاتا ہے، اور آپ کا جو وصال ہے وہ 10 رجب المرجب کو ہوا۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہم سلسلہ کر رہے ہیں اولیاء نقش بند۔ ذرا غور کریں کیسے بزرگان دین سے نقش بندی سلسلے نے، ہمارے سلسلہ نقش بند نے برکتیں حاصل کی۔ ظاہر ہے بزرگوں کی برکتیں ملتی ہیں، بزرگوں کی برکتیں ملتی ہیں، اور وہ برکتیں سیدنا صدیق اکبر سے ہوتے ہوئے، سلمان فارسی سے ہوتے ہوئے، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے، حضرت شیخ بستامی سے ہوتے ہوئے، حضرت مجدد الفسانی سے ہوتے ہوئے یہ نیریاں شریف پہنچتی ہے۔ اور یہی بزرگان دین، یہی اسلاف ہیں جنہوں نے اپنے اسلاف کے دستور کو زندہ رکھا، جن کی انہوں نے روایت کو زندہ رکھا، اور اپنے اسلاف کے طریقے پر اس تصوف کے طریقے کو اپنائے رکھا، اور لوگوں کو اپنے اسلاف کے طریقے سے جوڑ کے رکھا کہ یہی راہ حق ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ والوں کا راستہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، اے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ۔ نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔